رحمته ومغفرته۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صحت، شفا اور عافیت کے ساتھ اللہ کریم نے ایک دن اور دے دیا، اس کی بڑی مہربانی ہے۔ اللہ کریم ہر طرف عافیت کا معاملہ رکھیں، خیر رکھیں۔ آپ سے پچھلی کچھ کلاسز سے وعدہ چلا آ رہا تھا کہ بچوں کے بارے میں بہت سے کوسچنز آ رہے ہیں، بچوں کی بات کریں گے، ان کی تربیت کی بات کریں گے۔ ہر ایج کا بچہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ ماں کے لیے تو وہ ماشاءاللہ 40 سال کا بھی ہو جائے تو اس کو لگتا ہے یہ میرا بیبی ہے۔ اب ان کی تربیت کیسے کریں، کیسے خود کو اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بھئی اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو قوا انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنی اہل کو، اپنے جو آپ کی ذمہ داری میں، جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کو، اپنے اہل خانہ کو، اہل بیت کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ چنگاریاں قرب قیامت میں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں۔ اب ہم کیا کریں، کیسے اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں ایز اے ماں، ہماری ذمہ داری ہے ایز اے بہن، ایز اے بیٹی۔ اب عورت کو اللہ پاک نے ہر روپ میں ہی بڑا محترم، بڑا مقدس، بہت ہی عزتوں کے مرتبے اور شان عطا فرمائے ہیں۔ اب عموماً ماؤں سے اگر بات کی جاتی ہے نا تو وہ جو اپنا دکھڑا سناتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری تو ذمہ داریاں ہی بڑی ہیں، کھانا پکانا، گھر کے کام، بچوں کو مسجد چھوڑ کے آنا، اسکیٹنگ چھوڑ کے آنا، سوئمنگ چھوڑ کے آنا، میں کیا کروں، اسکول چھوڑنا، لنچ دینا لینا، میں تو اتنی بزی ہوں قاری صاحب کے پاس، کیا کروں نا میں، اور میری تو کوئی سنتا نہیں ہے، لہٰذا اپنی نمازیں، تسبیحات، کلاسز میں آنا، ذکر سب پورا ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے، قیام اللیل ہو رہے ہیں، اپنے کروڑوں درود شریف پڑھے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں دین کا جب معاملہ آتا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ میں بہت بزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ دنیا کی ساری لسٹ سنا کے بتا دیتی ہیں۔ اگر وہی بچہ جس کی 60 سال کی 70 سال کی زندگی کے لیے آپ فکر مند ہیں، اگر وہی بچہ ایک دن اس 60-70 سال کی زندگی کے لیے سکول جاتے ہیں نا، بچوں کو کیوں بھیجتے ہیں سکول میں، کہ وہ 60-70 سال تک وہ اچھی زندگی جی لیں۔ اب وہ اگر اس سکول میں نہ جائے تو ہم اسے کیسے سیدھا کریں گے؟ دین کے معاملے میں یہ گر ہم کیوں نہیں استعمال کرتے، جبکہ وہ کروڑوں سال کی زندگی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری پریورٹی نہیں ہے، یا ہمیں سمجھ نہیں ہے، یا ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ کیونکہ ہر عورت کو 4 صحبتیں تو ضرور ملی ہیں۔ بیٹی ہے تو ماں باپ کے ساتھ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، اہل خانہ، اہل بیت اطہار کو دیکھ لیں، شوہر کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، پھر آپ کی جو دینی سیٹنگز ہیں، آپ کی جو اسکول کی سیٹنگز ہیں دین دنیا کی، وہاں پہ وہ صحبتیں ہیں، وہ بندے کو سنوارتی ہیں، بناتی ہیں، نکھارتی ہیں، سکھاتی ہیں۔ اگر ہم نے وہاں سے کچھ نہیں سیکھا یا کوئی پریکٹیسیبل چیز ہم اپنے گھر پہ نہیں لے کے آئے، کیونکہ اس وقت جو دور جا رہا ہے اس میں اگر دین کی رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ تو کبھی بھی چھوٹ گئی تو مارے گئے نا، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ بھئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن، حدیث، صحابہ، اہل بیت، سنہ، سیرہ، یہ ساری قرآن کی رسی ہے، ایمان کی رسی ہے، اس کو اب تھامنا ہے۔ ہم یہاں ایز این امیگرینٹ آئے، ہمارا خیال تھا کہ جان بچ جائے گی، سیفٹی ہے، سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ پیس ہے، مالی خوشحالی ہے، لیکن یہاں تو چیلنجز ہمارے بہت بڑھ گئے۔ یعنی ہم پہ اولاد کا امتحان آ پڑا جو کہ نبیوں کا امتحان ہے۔ ہم کمزور، ہمارا ایمان کمزور، ہمارا تقوی کمزور، ہمارے وجود کمزور، ہماری نفسیات کمزور، ہماری معاش بھی کمزور۔ اب ہم کیا کریں؟ کیونکہ اولاد کا امتحان ہر گھر میں موجود ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی، بچوں کے ساتھ ہم نے اپنے رابطے بند نہیں کرنے، کمیونیکیشن ڈور بلاک نہیں کرنا، گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گار سے نہیں۔ انہیں ویسے ہی آنکھوں پہ بٹھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہے، وہ رنگ برنگے جھنڈے، وہ پرائڈ مارچ اور پتہ نہیں کیا کہا کہ زبان سے نام بھی بندہ کیسے لے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمارے بچوں پہ یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوں گی تو آپ بڑے ایلیوژن میں ہیں، بڑی غلط فہمی میں ہیں۔
ماحول اثر انداز ہوتا ہے. بچہ انیٹ کرتا ہے وراثت میں، اسے ہمارے جذبے، ہماری تھنکنگ، ہماری سوچ، ہماری باڈی وائبس وہ لے کے آتا ہے. لیکن میجارٹی جو اس کے کریکٹر پہ اثر انداز ہوتی ہے، میجر جو چیزیں، وہ کم از کم 60-70% وہ ماحول اس کو دیتا ہے. اگر ہم اس خوش فہمی میں رہے کہ ہمارے بچے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم تو حلال روزی کماتے ہیں، ہمارے گھر میں تو نماز پڑھی جاتی ہے، کلمہ کلام سب کچھ، ذکر عبادات، لیکن نہیں میرے بچے فضاؤں کی نوست. 8 گھنٹے بچہ جس ماحول میں رہ کے آیا ہے پبلک سکول میں، وہاں کا جو کریکولم ہے، وہاں کی جو برین واشنگ ہے. گھر میں تو وہ آیا ہے تو اس نے 8 گھنٹے سونا ہے، 2 گھنٹے اس کے ویڈیو گیمز پہ ہیں. ماں باپ بھی تھکے ہوئے ہیں، بچے بھی تھکے ہوئے ہیں. بچہ بھی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، ماں باپ بھی فون پہ گیم ہی کھیل رہے ہیں. نانیاں دادیاں پورا دن بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کے گٹے گوڈے ویسے جواب دے چکے ہوتے ہیں. اب وہ بھی تھک ٹوٹ کے اپنے جائے نماز پہ بیٹھ جاتی ہیں کہ بھئی ہم تو ڈن ہیں. وہ بھی کیا کریں، آنڈیاں روٹیاں صفائیاں بچے تو وہ تو ختم ہو چکی ہوتی. انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھا لی، اپنے بچے اپنی پال لیے، بڑے کر لیے، معاشرے کو دے دیے، آپ کو دے دیے. اب وہ اگر آپ کے ساتھ وہ بونس شامل ہیں کہ بھئی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں، تو اب وہ رات تک 24/7 تو اب تو ان کے وجود میں طاقت بھی نہیں ہے نا. تو آپ اس وقت شام میں خود بھی تھکے ہوتے ہیں، صوفے پہ ادھر کاؤچ پہ گرے ادھر گرے، ٹی وی آن ہے، بچے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں. ایسے نہیں ہوگا. ہمارا جو مذہب ہے وہ ہماری زندگی کے سارے پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہے. کوئی اسپیکٹ آف لائف نہیں ہے جس کو وہ سرکل نہیں کر رہا. مذہب میں، ہمارے دین فطرت میں ایک ایک سوال کا جواب ہے. اب جو کچھ کریکولم میں ہو رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آج آپ لڑکی فیل کر رہے ہو یا لڑکا؟ اب معصوم سا ذہن ہے، وہ سوچے گا اس آئی ایم بوائے اور گرل اور اینیمل. یہ بھی ہے، چوائسیز دی جاتی ہیں. اب وہ معصوم ذہن کیا سوچنا شروع ہو گیا ہے. وہ وقت جو اس معصوم ان ٹچ کی بورڈ کے اوپر، وہ جو بچہ جس کا ابھی کوئی سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ نہیں ہوا، اس کے اوپر جو تحریر لکھنی تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اس پہ کیا لکھا جا رہا ہے کہ اس کو اس کے اپنے وجود سے ہی مشکوک کیا جا رہا ہے. اب بچہ 8 گھنٹے، میں اس کریکولم میں نہیں جاتی، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں، کیا ہو رہا ہے. اب اس ساری چیز پہ کیونکہ ہمارے ٹیکسز سے اسکول چلتے ہیں نا، تو ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ ہم اسکول میں وزٹ کریں، ہم پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں باقاعدگی سے جائیں، کوسچن کریں، ان کو ریٹرن بھیجیں، ای میل کریں، میسیجز کریں کہ بھئی ہمارے بچوں کو اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، کریکولم میں کیا ہو رہا ہے، آج کی اس کی ایکٹیویٹیز میں کیا ہے. یعنی الحمدللہ رب العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں آزادی رائے ہے، اور ہر پلیٹ فارم پہ ہم اپنی رائے کا اظہار بڑے احسن طریقے سے کر سکتے ہیں. اب ہم نے کسی کو اسکول فتح کرنے نہیں دینے، ہم نے ایز اے پیرنٹ ویجولنٹ رہنا ہے، نظر رکھنی ہے. آنکھیں، دل، دماغ، ساری کھڑکیاں کھول کے رکھنی ہیں، اور اپنی صلاحیتوں کو نندوں درانیوں جٹھانیوں بیک ہوم کے فیشن فرشی شلواریں ان سے نکال کے ہم نے کس پہ فوکس کرنا ہے، وٹ از گوئنگ آن ان دا اسکول. جس باؤنڈری میں ہم اپنا بچہ صبح ڈراپ کر کے آئے ہیں، وہاں اس معصوم ذہن کو کیا سکھایا جا رہا ہے. وہ گھر آئے تو ہم ڈنڈا لے کے اس کے دوالے ہو جائیں گے، چلو نماز پڑھو، روزہ رکھا ہوا ہے، وضو کیا ہے، قرآن کھول لو، قاری صاحب کا ٹائم ہے. اس طرح دین نہیں ہم سکھا سکتے. یہ جس دور کے بچے ہیں وہ ہم ہی تھے کہ ہمارے بچوں پیرنٹس نے ڈنڈے کھونڈے کے ساتھ ہمیں چلا لیا. اب یہ نہیں ہوگا. اب تو بچے لاجک اور ریزن کے ساتھ کوسچننگ کرتے ہیں، اور انہیں آنسر پتہ ہونا چاہیے. والدین اگر فلی ایکوپڈ نہیں ہیں، والدین کو صرف فیشنوں کا پتہ ہے، ونڈو شاپنگز اور آن لائن شاپنگز اور یہ سارا کچھ پتہ ہے، اور سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک، اور پورا دن فون میں سر دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ہم بچوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ہم فلی پریپیئرڈ نہیں ہیں. پہلے ہمیں خود سیکھنا ہے. کم از کم ایک دن، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور رکھیں، فکس کر لیں، سیٹرڈے سنڈے فرائیڈے ایوننگ، کہ جس دن ہم سارے فون کو آف کر کے ایک باسکٹ میں کونے پہ رکھیں گے. کوئی نہیں چھوئے گا.
ہمیں ایک دوسرے کے نین نقش نظر آئیں. فون میں اتنا سر دیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے چہرے ہی بھول گئے. گرد آلود ہو چکے ہیں ہم. ہمیں اپنے فیملی ممبرس کو دیکھنا ہے. ہم نرس ہیں گھر کی, ہمیں کیئر کرنی ہے. ہمیں کوئی ایسا رول بنانا ہے, کوئی ایسا ڈسپلن سیٹ کرنا ہے, پہلے اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے. یہ سکرین ٹائم ہمارے رشتوں کو دھندلا دے گا, ہمارے چہروں کو دھندلا دے گا, ہمارے جذبوں کو دھندلا دے گا, ہمارے مذہب کو دھندلا کر دے گا. اب اپنے حصے کا پانی کا قطرہ تو ہم نے ڈالنا ہی ہے نا, جو جتنا آپ کر سکتی ہیں. مائیں کہتی ہیں کہ ساڑی تے کوئی سندا نہیں. بھئی کیوں نہیں سنتا؟ ابھی آپ نے شاپنگ جانا ہو, ڈنر آؤٹ کرنا ہو, تو آپ کہتی ہیں اٹھو جلدی سارے تیار ہو, 1 منٹ میں ساتھ چلتے ہیں. یہ رول اپنائیں نا. پھر یہ جو دنیا کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, چلو پاکستان جانا ہے, کزن کی شادی ہے, پورا ٹبر با جماعت اٹھ کے چلا جاتا ہے, اور اماں لیڈ کر رہی ہوتی ہیں, امامت کروا رہی ہوتی ہیں. تو یہاں اصول اپنائیں نا, کیونکہ دور حاضر کے فتنوں میں جو ایک لمبی لسٹ ہے, اس میں وہ جینڈر ایکویلٹی, یہ آئیڈیالوجی بڑی پھیل رہی ہے. ہمیں یہ سینسٹیو موضوع ہے, چیلنجنگ بھی ہے, لیکن اس پہ بات کرنی ہوگی نا. بچوں کی عمر اور میچورٹی کو دیکھ کے ان سے آپ نے ڈسکس کرنا ہے. زیادہ میرے پاس مسائل کن بچوں کے آتے ہیں؟ ٹین ایجر کے, کہ کیا کریں, کیسے بتائیں. یعنی بچیاں کوشچن کرتی ہیں کہ بھئی ہم ساکر کھیلنے جا رہی ہیں تو ہم شارٹس پہنیں گے. ظاہر ہے سب نے شارٹس پہنی ہیں, وہاں پجامہ پہن کے تو نہیں کھیل سکتے. اب یہ بات تو انہیں بہت بچپن سے ان کی تربیت میں شامل ہونی چاہیے تھی کہ اگر وہ ہاف سلیوز پہنتی ہیں یا شارٹس پہنتی ہیں تو وہ کتنا ان ایزی فیل کریں گی, کیونکہ ہم نے انہیں شروع سے پینٹ پوری پہنائی ہے, فل سلیوز پہنایا ہے. تو بچے کو پتہ ہے, کیونکہ نارم نہیں بنا ہوا ننگا پن. وہ نارم کہاں سے نہیں بنے گا؟ ماں کے گھر سے. وہ جو 4-5 سال بچے نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں, ہم کہتے ہیں چھوٹی بچی ہے کیا ہے, تو اس نے اگر شارٹس پہن لی ہے یا اس نے سلیو لیس یا ہیف سلیوز پہن لی ہے, وہ بچے کے لیے نارمل ہو جاتا ہے ننگی ہونا. اب یہاں کے ہمارے جو وائٹ بچے ہیں, میں ان کو دیکھتی ہوں, اسکولوں میں بھی دیکھتی تھی اور جاب پہ بھی, کہ وہ ماں باپ بالکل بغیر لباس کے ہیں. یعنی ہمارے نزدیک تو بغیر لباس ہی ہونا ہے نا, جو کچھ انہوں نے پہنا ہوا ہے. اللہ کریم انہیں ہدایت دے اور کلمے کا نور عطا فرمائے, اور انہیں ہمیں ذریعے کے طور پہ قبول کرے, اور اتنی خوبصورت شکلیں اللہ کریم انہیں جنت الفردوس کا باسی بنائے. لیکن وہ بچے نارمل اس کو لے رہے ہیں, اماں ابا گلے مل رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, لیکن بچے اس کے لیے نارمل, کیونکہ انہوں نے بچپن سے یہ دیکھا ہے نا. جو چیز ہماری آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں, یہ جو دیدوں کا پانی مر جانا ہے نا, کیوں قرآن نے کہا ہے نگاہ کو بچائیں شرمگاہ بچ جائے گی. نگاہوں سے ہی کام ہوتا ہے. اب ہم نے بچوں کی نگاہوں کو, اس چیز کو بڑائی شروع سے ہی انہیں پورے کپڑے پہنانے تھے, تاکہ بچوں کو یہ پتہ ہو کہ ہم ادھورے کپڑے پہن ہی نہیں سکتے, ہمیں پورے ہی کپڑے پہننے ہیں. پھر وہ کبھی بھی ہائی اسکول میں یا گریڈ 6-7 میں آپ سے نہیں کہیں گے کہ آئی وان ویئر شارٹ بیکاز میں ایتھلیٹ ہوں, تو میں آپ پوری شلوار تو نہیں پہن سکتی. جو شلوار نہیں پہنیں گی وہ حجاب اور عبایا کیسے پہنیں گی, وہ کفن کیسے پہنیں گے, انہیں گرمی لگے گی. لہٰذا یہ کفن کی تیاری ہے, یہ ڈولی سے ڈولی تک کا سفر ہے. ایک وہ ڈولی ہے جس میں پیدائش کے بعد رکھا گیا ہے, اور ایک وہ ڈولی ہے جس میں دفنانے جانا ہے. تو یہ ایک ڈولی سے دوسری ڈولی تک کا سفر ہے, اس کو سنوارنا ہے. اب ہم اپنے بچوں کو امپاور کیسے کریں؟ یہ ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی فارمولہ ہے, ایک ہی اصول ہے, قرآن کا تدبر, تفکر اور سمجھ. لیکن پہلے ماؤں کو آنی چاہیے, ماؤں کو آنی چاہیے. اور بچوں میں یہ احساس ماں نے پیدا کرنا ہے کہ یو شوڈ بی پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. آپ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے, آئیڈینٹی ہے, اس کی جو ویلیو ہے وہ ماں نے بتانی ہے, کہ اس میں کوئی امبیرسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ باہر جا رہے ہو تو آپ چھپ رہے ہو کہ میں نے عبایا پہنا ہوا ہے, یا میں نے شلوار قمیض پہن کے مسجد سوپ پہن کے جا رہا ہوں تو میں پریشان ہو رہا ہوں. نہیں بیٹا, وہ لوگ اپنی رول, اپنے مذہب, اپنی ویلیوز, اپنی سوشل لائف, اپنی روایات, اپنے تمدن, اپنی ثقافت کو فالو کر رہے ہیں. تو بیٹا ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, جن کے پاس جنت کی چابی ہے. بیٹا یہ زندگی تو فانی ہے, ہمیں تو اس زندگی کے لیے میرے بچے تیار ہونا ہے. تو وہ کیسے ہوگا کہ ماں خود شرم محسوس نہ کرے.
ٹھیک ہے نا. جب ماں باہر نکلے تو ماں اپنی ڈریس بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ اماں ڈاکٹر جا رہی ہے تو اماں نے اپنے حلیے چینج کیے ہیں، اماں جم جا رہی ہے تو چینج کیے ہیں، عبایا اتار کے سائڈ پہ پھینک دیے. جم جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جم کے کلاتھس آپ لیڈیز کے ساتھ جم کرتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ایز لانگ آس کہ آپ کی شرم برم ڈھکے ہوئے ہیں. لیکن آپ اوپر عبایا پہن لیتی ہیں، آپ اوپر لمبا کوٹ پہن لیتی ہیں، آپ ڈھکی ہوئی ہیں. لیکن بچہ اگر یہ دو کشتیوں میں آپ کو سوار دیکھے گا پھر وہ باغی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اماں تو یعنی وہ ہے، دوغلی ہے. اب صحبت صالحین میں بچے کو رکھنا ہے. پہلی صحبت صالحین ماں بہن بھائی بچے اپنا کلچر. میں تو یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گی وہ فیملیز جو کہ پوری فیملیز جہاں 1-2 جنریشن سے ہیں، 20-25-30 سال سے، ان کے بچوں کے بھی بچے ہیں تو وہ کیونکہ وہ ایک معاشرت ہے نا، ان کا جو مذہبی رجحان ہے، جو ان کی ویلیوز ہیں وہ بلٹ ہو چکی ہیں نا. اب وہ بچے انہی ماں کے گودوں میں پال رہے ہیں، ان بچوں کی ہی دوستیاں کروائیں. دور فتن میں اپنے دروازوں کو بند کریں، اور زیادہ وینٹیلیشن کی ضرورت نہیں ہے. گندی ہوائیں بھی اندر آ جائیں گی، مسموم ہوائیں بھی اندر آ جائیں گی، زہریلی ہوائیں بھی اندر آ جائیں گی. اس لیے وہ بچے اپنے خاندان کے بچوں سے دوستی کریں تاکہ آپ کو اس سٹرگل میں نہ پڑنا پڑے کہ کہاں بیٹھ رہے ہیں کہاں اٹھ رہے ہیں. سکول تو مجبوری ہے، لیکن سکول میں بھی اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں اپنے خرچے کم کریں. بیک ہوم کے اتنے مہنگے ٹکٹ ہے، 50,000 40,000 لگا کے آپ بیک ہوم چلی جاتی ہیں. وہی آپ بچوں کے اسلامک سکول کی فیس دے لیں. دیکھیں کم اسلامک سکول ہیں، کمپٹیشن زیادہ ہے. وہ لوگ اپنی کارکردگی کو دکھا رہے ہیں، بہتر بنا رہے ہیں. ان کے بھی چیلنجز ہیں، ان کی بھی سٹرگل ہے کہ گورنمنٹ فنڈیڈ تو نہیں ہے نا، انہوں نے ہماری ان فیسوں سے چلانے ہیں. اب 500,000 میں وہ کیا، اب آپ $1,000 فیس دیتی ہیں، کچھ ڈونیشنز دیتی ہیں تو کیا وہ کریں گے، اس میں کیسے چلائیں گے؟ ظاہر بلڈنگ کے کرائے کتنے زیادہ ہیں، وہ تو نہیں کرتے نا. پبلک سکول میں سچویشن ڈیفرنٹ ہے، تو آپ کو کمپرومائز کرنا ہوگا. آپ اپنے بچوں کو، میرا یہ آپ کو ناقص سی رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، کہ آپ اپنے بچوں کو شروع کے سال ضرور اسلامک سکول میں بھیجیں تاکہ ان کا جو ایک معصوم سا ذہن ہے نا وہ پک جائے، اسے پتہ ہو جائے نماز، قرآن، تسبیحات، ذکر، لباس، حجاب، وہ چیزیں اس پہ تحریر لکھی جائے. اور وہاں اسے صحبت صالحین بھی ملے گی نا، کیونکہ مسجد میں اسکول میں بچے کی ظہر کی نماز ہوتی ہے، اسے پورے اس کو ایٹیکیٹس آتے ہیں، دعا کرنی، دعا سکھائی جاتی ہے، وہ دعا سنتا ہے، وہ اذان سنتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے. پبلک سکول میں تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور جن کے بچے مجبوری ہے پبلک سکول میں جاتے ہیں، ظاہر ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. ایک گھر میں اگر 3 4 5 بچے ہیں تو وہ پاس اللہ کریم رزق میں برکت ڈالیں. اور اس کے لیے میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 114 سورۃ المائدہ 11 دفعہ پڑھ کے صبح و شام آسمان کی طرف ہلکی سی پھونک مار دیا کریں درود شریف پڑھتے ہوئے کہ اللہ کریم روزی روٹی کا بندوبست کرے تاکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو ہم دین کی راہوں پہ چلا سکیں، اسلامک سکول میں بھیج سکیں. نیت پیسہ لینے کی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت سارے گھر بنا لیں، انویسٹمنٹس کر لیں. نہیں، نیت یہ ہے کہ ہم اسلامک سکولوں میں اپنے، اللہ کریم دیں گے، انشاءاللہ دیں گے. نیت تو کریں نا. اور سکول میں فون کر کے ایڈمن آفس میں پوچھیں کہ کون سی ایکٹیویٹیز اس ویک میں کرائی جا رہی، کون سے ایونٹس ہیں، کون سی اسمبلیز ہیں، کیا کچھ کرایا جا رہا ہے. کیونکہ اگر ہم یعنی درائیت عقل سے کام نہیں نہ لیں گے تو پھر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی اپنے بچوں کو بچانا. کیونکہ اس کو بچانے کے لیے ہم، جزاک اللہ خیر بیٹے، اس کو بچانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ہم بھی مزے سے کاؤچ پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہیں، فون پہ بیٹھے رہیں، اور بچے بھی ہمارے یعنی بعمل مومن بن جائیں. کوئی ایسا انجیکشن تو ہے نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو لگائیں اور ایک دم سے ان کی اوور ہالنگ ہو جائے اور وہ لیدر کے موزے پہن لیں، باوضو ہو جائیں، ابا جبا پہن لیں اور بس مسجد کے کھونٹے بن جائیں. ایسے نہیں بنیں گے. اس کے لیے جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ. ہمیں خود اپنی حدود میں رہنا ہے، حدیں نہیں توڑنی.
یہ بات صحیح ہے کہ ہم جس ماحول میں آ گئے ہیں وہاں فضاؤں میں نوست ہے، شراب، جوا، جینڈر ایکویلٹی کے نام پہ سب کچھ فضاؤں میں ہے۔ اب ان فضاؤں میں ہمیں چھپر چھاؤں اپنے بچوں کی کیسے بننا ہے، ہمیں شیطان لعین ابلیس سے کیسے اپنے بچوں کو بچانا ہے، اس بچانے کے لیے ہمیں مینٹلی، فزیکلی، یعنی انٹلیکچولی، ہر طرح سے محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بہت نقصان ہو جائے گا، اور اس نقصان کا پھر کوئی مداوع نہیں ہے، کوئی مداوع نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی میجک نہیں ہے، کوئی ایسی گدڑ سنگی نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں یا میں اپنے بچوں پہ کروں تو وہ سیدھے تیر ہو جائیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں محنت کرنی ہے، اور اس لیے کرنی ہے کہ یا امتی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا ہے نا کہ ہم نے امت کو بچانا ہے۔ یہ جو ہماری گودوں میں بچے پال رہے ہیں نا، یہ امت ہی تو ہے۔ یہ اللہ کریم نے ہم پہ کتنا کرم کیا کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کی امت ہی ہماری گود میں ڈال دی ہے۔ جن گودوں میں نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ کریم ان گودوں کو نیک، صالح، بہترین، بے عیب، متقین کے امام بچے عطا فرمائے، جو دین کا علم لے کے کائنات کے کونے کونے میں جائیں، اور کچے پکے مکان میں، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں، ویرانوں میں اس کا کلمہ اور تعارف پہنچا دیں، اور انشاءاللہ پہنچا دیں گے۔ اللہ کریم انشاءاللہ کر دیں گے، دے دیں گے۔ لیکن تربیت کہا جاتا ہے کب سے شروع کریں، کیا کریں؟ دیکھیں، پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک بچے کو کوئی سٹریس نہ دیں، کوئی تقریر نہ کریں، کوئی نصیحت نہ کریں، کوئی امبیرسمنٹ نہ دیں کہ بھئی کوئی کمپیریزن نہ دیں، کوئی کانفلکٹ اس کے ذہن میں نہ ڈالیں، کوئی گناہ اور ثواب کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اسے محبت کے ساتھ خود رول ماڈل بن کے پیار کرنا، خوبصورت لفظ بولنا سکھائیں، اسے اپنا لمس دیں، اسے بیٹھ کے اچھی کہانیاں سنائیں، اس کے سامنے مثال بنیں، بچے کی خود سائیکالوجی کو سمجھیں، گھر کے ماحول کو لاویبل بنائیں، پریکٹیکل بنائیں۔ اخلاق اور اقتدار وہ ہمارے رویوں سے بچہ سیکھے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور ڈسپلن کہ بیٹا جی آپ کلین اپ کر لیں، ٹوائس کو رکھ دیں، خود ساتھ رکھنا شروع کریں۔ نو بیٹا جی آپ نے 15 منٹ آپ نے دیکھ لیا کارٹون، ٹی وی جو بھی ہے، آج کل اسلامک بہت زیادہ کارٹون ہے، عمر ہانہ پتہ نہیں کیا کچھ، تو آپ وہ اس کو دکھا دیے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں بیٹے اب میں بھی فون رکھ رہی ہوں، آپ بھی آف کریں، چلو ماں بیٹا یا ماں بیٹی ہم مزے کرتے ہیں، چلو آؤ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کپ کیکس بناتے ہیں، چلو ہم کرافٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایکٹیویٹیز خود عمل کرنا ہے، غصہ نہیں دکھانا، بحث نہیں کرنی، روڈ نہیں ہونا، سزا اور جزا 7 سال تک نہیں۔ اور جن پیرنٹس میں خود محبت نہیں ہے بچوں کے ساتھ، ان کا کانفیڈنس لیول بہت خراب ہوتا ہے۔ پہلے خود میاں بیوی رول ماڈل بنیں، محبت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ابا بچے کو لے کے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اور اماں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ نہیں، بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ تو کرنی نہیں ہے۔ بچے تو ڈیوائڈ اینڈ رول کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ان کی تو آپس میں ہی نہیں بن رہی، چلو مزے کرو۔ وہ آپ کے رویوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ ماما تو آپ سے بہت پیار کرتی ہے، ڈیڈی جو کہ، اور ماما یہ کہے کہ ڈیڈی بڑا پیار کرتے ہیں بیٹا آپ سے، دیکھو تو صحیح ڈیڈی آپ کے لیے یہ لائے ہیں۔ امیاں تو جھوٹ موٹ سے اتنے قصے بناتی ہیں، آپ سوئے ہوئے تھے، بابا صبح جا رہے تھے، وہ پوچھ رہے تھے میرا جانو سویا ہوا ہے، جاگا نہیں ہے ابھی تک، وہ آپ کے روم میں بھی گئے، بیبی کل آپ جلدی جاگ جانا، بابا آپ سے ملے بغیر چلے گئے، ان کا میسیج بھی آیا تھا۔ ایسے توریہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بچوں کے دل میں محبت ہو اور بچے کو پتہ ہو کہ مجھے ماما بھی پیار کرتی ہیں، بابا بھی کرتے ہیں، اور مجھ سے زیادہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لوگ آپ سے باہر بڑا کہیں گے کہ بہت سسٹر آپ نے تو بہت کام کر رہی ہیں، آپ دین کا، سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھی رہتی ہیں ہر وقت، واہ جی واہ آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ نہیں، خدمات جب ہوں گی جب آپ کی صلاحیتیں اپنے بچوں کے لیے لگیں گی، اپنے گھر کے لیے لگیں گی، اپنی رعیت کے لیے لگیں گی۔ میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں کہ گھنے درخت کے نیچے پنیری جل جاتی ہے، یہ نہ ہو آپ گھنا درخت ہوں اور آپ کی اپنی پنیری جل جائے، خدا نخواستہ۔ اپنی پنیری کو پہلے کرنا ہے اور اس کو گوڈی کرنی ہے، اور گوڈی شکر ہے، جیسی بھی ان کی صلاحیتیں ہیں۔ ہر بچہ دوسرے سے ویری ہے، ڈیفرنٹ ہے،
آپ نے نہ ان کا موازنہ کرنا ہے، نہ یہ کہنا ہے کہ تمہارا بھائی تو ایسے کر رہا ہے، دیکھو ذرا وہ اس ایج میں تو اس نے پورا قرآن پڑھ لیا تھا، آپ ابھی دوسرے پارے پہ ہو. اس طرح کمپیریزن، بچے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائیں گے. یعنی یہ فطور نیت میں نہیں آنے دینا کہ ہم بڑی توپ چیز ہیں. اب 13 سال تک کا بچہ ہے، 7 کے بعد وہ ایک برانڈ نیو کمپیوٹر ہے 0 میٹر، اس پہ کوئی سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہوا ہوا. دیکھیں جانوروں کے بچے ہیں، مرغی کا بچہ ہے 2 سال بعد، 2 سال بعد وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سوری 2 گھنٹے بعد ہی مرغی کا بچہ اسی وقت انڈے سے ٹھاٹا چلنا شروع کرتا ہے، بکری کا بچہ، مچھلی کا بچہ تیرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ہم کیا کریں، ہمارا بچہ تو 2 سال تک دودھ پیتا ہے، چلتا بھی نہیں ہے اور باتیں بھی نہیں کرتا، دانت بھی نہیں ہوتے، پیدا ہوتا ہے تو گوشت کا لوتھڑا ہے، بال بھی نہیں ہے، بیٹھتا بھی نہیں ہے، بولتا بھی نہیں ہے، کھلانا بھی پڑتا ہے، پلانا بھی پڑتا ہے. اب اس کا مدر بورڈ ہم نے بنانا ہے. وہ ہم نے 7 سال کی عمر تک آلموسٹ اس کو آؤٹ لائن ڈرا کر دی ہے ماں کی گود میں. یعنی پہلا ریفرنس ماں ہے، وہ لمس ہے، پازیٹیو. وہاں اسے کوئی بھی ڈر لگتا ہے وہ دوڑ کے ماں کے پاس آتا ہے، وہاں آ کے اس کے پاس چھپ جاتا ہے. ماں کی جو بھی کوئی ڈرونی چیز آتی ہے نا، تھوڑا سا آواز آئے، آپ بلائنڈر کو ہی آن کر دیں، آپ آٹا گوندھ رہی ہیں، مشین آن کی ہے، تو وہ ماں کو دیکھتا ہے فوراً. اس کے اندر وہ فیڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ وین ایور آئی ول بی اسکیئر دیر از اونلی شیلٹر، اماں ہے جس کی طرف مجھے دیکھنا ہے. اگر ماں اس وقت تھم اپ کرتی ہے، گڈ جاب، بی اسٹرانگ، ٹھیک ہے نا. یعنی ریئل ہیپینس کا جو رسپانس ہے نا، وہ آپ کی آنکھوں سے چمک نکلنی چاہیے. بچہ اس کو اپنے اندر ریسیو کر رہا ہے، وہ جو لاویبل ایکسپیرینس ہے نا، اچھا لگنا، وہ اس کے اندر آ رہا ہے، تھم اپ کرنا آپ کا. ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہم تو الٹا حساب ہے. بچے کے بارے میں جو ہم نے اس کو بنانا ہے نا، میں نے آپ سے کہا آپ نرس ہیں، نرسنگ اس کی کرنی ہے. اسے یہ نہیں کہنا کپڑے کیوں گندے کیے، گر کیوں گئے، چوٹ کیوں لگوا لی، بیک یارڈ میں کیوں چلے گئے، مٹی میں کیوں ہاتھ مار دیا، ٹوائے کیوں توڑ دیا. نہیں، کیوں نہیں. جیسے ایک نرس ہوتی ہے، ایک مریض کو ٹانگ ٹوٹ گئی ہے خدا نخواستہ، وہ تھپڑ تھوڑی مارے گی، اوے ٹانگ کیوں توڑوا کے آ گئے ہو، ایسے کہے گی شرم نہیں آتی تمہیں، بخار کیوں ہوا ہے. تو ہم مائیں بھی تو نرس ہیں نا، ہم اس کو کیوں مارتی پیٹتی، ڈسپلن سکھاتی ہیں. ڈسپلن ایسے نہیں سکھایا جاتا. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ 8 بجے بیڈ پہ ہو کیونکہ اس کو صبح اسکول جانا ہے. ہمیں بھی 8 بجے سونا ہوگا، اس کے ساتھ اسٹوری بک پڑھنی ہوگی، اسے شاور دینا ہوگا، خود شاور لینا ہوگا. چلو جی ہم سارے بیٹھے، اب کافر ان کا تیل ہم لگا رہے ہیں ناف میں، بالوں پہ، کانوں میں، تاکہ رات کو ہماری سیفٹی رہے. اب ہم شام کو سٹوری سارے اماں بابا بچے بیٹھ کے سن رہے ہیں، لائٹس آف کی ہیں، وائٹ نوائز آن کی ہے، پتہ ہے سارا ماحول، کرٹنز آگے کی ہیں، ساری کام کرتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ پڑھ رہی ہیں کہ بیبی کو پتہ چل رہا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ہی کرٹن آگے کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے ہی وائٹ نوائز آن کرنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے ہی لائٹ آف کرنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے ہی سٹوری سننی ہے. وہ ساری باتیں وہ اس کے اندر فیڈ ہو رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں بچہ شام میں ٹی وی نہ دیکھے، آپ بھی نہ دیکھیں. ڈسپلن کی بات ہے نا، رول کی بات ہے. بچہ غصہ نہ کرے، آپ بھی نہ کریں. اگر اس نے غصہ کر لیا ہے، وائس ریز کر لی ہے، تو آپ بھی نہ کریں نا. آپ بھی تو شاؤٹ کرتی ہیں نا، وہ آپ سے سیکھتا ہے. آپ کسی دوسرے پہ بھی نہ چیخیں. یہ نہیں ہے کہ ہم مائیں کہتی ہیں نہیں ہم تو کبھی اس پہ نہیں چیخے، ہم تو اسکریمنگ کا تو سوال نہیں، لیکن آپ ابا جی پہ تو چیختی ہیں نا. ٹھیک ہے، آپ نیبر پہ کوئی بات ہو جاتی ہے آپ چیختی ہیں، آپ رشتہ داروں سے فون پہ کوئی بات ہوتی ہے بعد میں فون بند کر کے آسمان سر پہ اٹھاتی ہیں. وہ سب نوٹس کر رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ چیخ سکتے ہیں، اٹس لاؤڈ، بول سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں. ریکارڈ کر رہا ہے بچہ، ریکارڈ کر رہا ہے. ہم ہر وقت بچے کو سٹریس میں رکھتے ہیں، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اسکول سے آئے یونیفارم مانگ کیوں نہیں رکھا. ڈسپلن سکھانا ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ خود اس کی ساکس اٹھائیں، ایک دوسرے میں ایسے کر کے ڈالی، چلو بیٹے اس کو نا ہم لانڈری باسکٹ میں رکھ دیتے ہیں، بیبی بیگ جو ہے نا، چلو دونوں ماں بیٹا اٹھاتے ہیں، وہاں جا کے رکھ دیتے ہیں. اب آہستہ آہستہ وہ خود انڈیپینڈنٹ کرنے لگ جائے گا. مائیں کہتی ہیں کہ گھر میں تو یہ سوئی نہیں لاتے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ نرسری میں جاتا ہے، واپس آتا ہے تو جوتے اتار کے رکھتا ہے، انہوں نے سیدھا تیر کر لیا. سیدھا تیر نہیں کیا،
انہوں نے ڈسپلن سے اس کو پتہ بھی نہیں چلا، اور انہوں نے یہ سکھا دیا ہے کہ تم نے اپنی چیزیں آرگنائز کرنی ہے، پینسل کو آپ نے پینسل باکس میں رکھنا ہے، اریزر کو وہاں رکھنا ہے، شارپ پینسل ڈسٹ بن میں جا کے کرنی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ان کے پاس تو ماشاء اللہ 20-30 بچے ہیں۔ اب انہوں نے سب سے کہا کہ وی آر گوئنگ آؤٹ، اوکے لیٹس ہیو یور جیکٹس۔ آتی ہے پہننی، نہیں آتی وہ دوسروں کو دیکھ رہا ہے زپ کیسے بند کر رہے ہیں، وہ سیکھ رہا ہے۔ اسی طرح وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ وہاں ان کے پاس کوئی میجک نہیں ہے، لیکن وہ میسو ایک ساتھ یونیفارمٹی میں سب کو کراتے ہیں۔ تو یہاں یونیفارمٹی میں بہن بھائی ہیں یا ہم ہیں، لیکن چیخ کے بغیر بچے کی اگر اسکول سے شکایت آ جائے تو گھر میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، تیری آج شکایت آئی ہے، تیری ٹیچر نے یہ لکھ کے بھیج۔ پھر کیا ہو گیا؟ آپ اس چیز کو بچے سے ڈسکس نہیں کریں گی، لیکن غیر ارادی غیر شعوری طور پہ اس کے اوپر پرنٹ کریں گی۔ بات کرتے کرتے اس دن آپ اس قرآن کی حدیث کی کوئی بات کریں گی اس سے ریلیونٹ، پھر اسے بتائیں گی ڈسپلن سے، ایسے کہانی میں بات میں، اور بچہ فوراً کنیکشن بناتا ہے، فوراً کنیکشن بناتا ہے۔ اب دیکھیں بچہ دیکھ رہا ہے اذان ہوئی ہے، اذان ہوئی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ سب نے نماز کی تیاری شروع کر دی، اذان ہوئی ہے، سب چپ ہو گئے ہیں۔ ایک بندہ اونچی آواز میں اذان کا جواب دے رہا ہے، بچے کے کان میں آ رہی ہے، ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ پھر سارے کھڑے ہو گئے ہیں جماعت کے لیے، بچہ دیکھ رہا ہے۔ بابا جان نے ٹوپی سر پہ رکھی، مسجد نکل گئے۔ بی بی جان جو ہیں جائے نماز پہ بیٹھ گئی۔ ماما نے چولہا بند کیا، انہوں نے کہا چلو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں نمازی کیسے بنائیں؟ کوئی انجیکشن تھوڑی ہے نمازی کا کہ اس کو لگا دیں گے۔ خود وہ بچپن سے 55 تک دیکھتا جا رہا ہے کہ بھئی نمازی ایسے بنانا ہے، نماز کے فائدے، پھر نماز پڑھ لی، پھر نماز کی کوئی حدیث سنا دی، نماز کی فضیلت قرآن سے حدیث سے، کوئی چھوٹی سی بات، زیادہ لمبی تک تبلیغیں نہیں بچوں کو کرنی، وہ پھر فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے نا بیزاری کا اظہار نہیں، ایک چھوٹی سی بات ایسے نا لڑکھا دینی ہے بچے کی طرف کھانے کی ٹیبل پہ۔ یعنی آپ کی آواز جادوئی آواز ہونی چاہیے جو اس پہ اثر کرے۔ اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھ کے بچوں سے بات کیا کریں، اس سے بہت تاثیر آتی ہے۔ یا ہادی و یا رحیم، اللہ کریم ہدایت دینے والے ہیں، آپ رحیم ہیں۔ یا ہادی و یا رحیم تو وہ لفظ ہے، اگر غیر مسلم بھی پڑھے تو رب سونا اس کو کلمے سے متعارف کرا دیتا ہے۔ یا ہادی و یا رحیم اپنے بچوں کے لیے پڑھا کریں۔ سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہی ہیں، یہاں پہ اٹک جایا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں، رات کی نمازوں میں کسی ایک آیت پہ اٹک جاتے تھے اور اس کو ریپیٹ کرتے تھے، تو اس کی تاثیر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بکس پڑھے، مائیں کہتی ہیں کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں، یہ تو سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ بھی تو بیٹھی رہتی ہیں، آپ کہیں کہ 3 گھنٹے گھر کے سارے بندے بکس پڑھیں گے، بکس کو سامنے ڈسپلے کریں۔ یہ ہم نے بکس کو چھپایا ہوا کیوں ہے؟ کتابیں نظر آنی چاہیے، ڈیوائسز تو ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ آپ کہیں کہ 3 گھنٹے ہم سارے کتابیں پڑھیں گے، کوئی اسکرین ٹائم نہیں ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، دادی قرآن کو چوم رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے۔ یہ جو ہم بچے کو سٹریس میں رکھتے ہیں نا، اس کا ناقابل تلافی ہم نقصان کر دیتے ہیں، کیونکہ بچہ میڈیکلی سائنس کیا کہتی ہے کہ جب بچہ سٹریس میں جاتا ہے نا تو وہ فائٹ فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے، سارا اس کا بلڈ جو ہے نا وہ مسلز میں چلا جاتا ہے، اس کے گردے، اس کا دل، اس کا جگر سلو ہو جاتے ہیں اپنا کام کرنے میں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا بچے کا منہ ریڈ ہو جاتا ہے۔ وہ ہم کیوں اس چھوٹی سی جان کو اتنا تنگ کر رہے ہیں؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اس کی کیپیسٹی ہے تھوڑی سی، اس کو مقدار کو ہم نے بڑھانا ہے سلولی۔ ہم نے یہ نہیں کہنا آپ کی عمر میں تو ہم گریڈ 10 میں ٹاپ کر گئے تھے، آپ کی عمر میں تو میری اتنی شیلڈز تھیں، اتنے میڈلز سے۔ نہیں، وہ کسی ماں نے کہا نا بچی سے کہ اتنی بڑی ہوگی، 25 سال کی اس عمر میں تو میرے 3 بچے تھے، تو اس نے کہا اماں میری شادی بھی کر دیتی تو میرے بھی 3 بچے ہوتے، آپ نے کون سا کارنامہ کر لیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہ اس طرح کریں۔ بلکہ ایک ماں نے نہیں بلکہ کئی ماؤں نے مجھے کہا کہ بچہ بڑا 27-28 سال کا وہ کہتا ہے کہ اماں میں اپنی چوائس سے نہیں آیا، آپ نے اپنے شوق پورے کیے ہیں تو مجھے لائی ہیں، اب آپ مجھ سے بار بار مختلف باتیں نہ کریں، بڑی تربیت آپ نے ہماری کی ہوئی ہے۔ نہ بچوں سے یہ سنیں، بچوں کو اس لیول پہ ہی نہ لائیں کہ بچے یہ باتیں کریں۔
ٹھیک ہے نا. اب بچہ، مائیں کہتی ہیں بچہ اسکول نہیں جاتا، روتا ہے، تنگ کرتا ہے، اسے پیار سے سمجھائیں بیٹی گھر میں تو ایک ماما ہے، ایک بابا ہے، ایک بی بی جان ہے، وہاں تو اتنی ساری ماماز ہیں، اتنی پیاری ٹیچرز ہیں جو آپ کو ماما سے زیادہ پیار کرتی ہیں. یہاں تو گھر میں ایک نور احمد ہے جو آپ کے ساتھ کھیلتی ہے، وہاں گھر میں تو، اسکول میں تو اتنی ساری آپ کی فرینڈز ہیں، وہاں تو کتنا، یہاں تو تھوڑے سے ٹوائز ہیں، وہاں تو پورا روم ٹوائز کا بھرا ہوا ہے. اور وہاں یہاں تو ماما باہر بھی نہیں لے کے جا سکتی، اسکول میں تو آپ کو ٹیچرز باہر بھی لے کے جائیں گی، سب بچے مل کے، آپ کی فرینڈز، آپ ٹی وی دیکھیں گی، گھر میں تو آپ اکیلے کارٹون دیکھتے ہو، وہاں بچوں کے ساتھ دیکھو گے. بہت ساری چیزیں وہاں تو، اتنی خوبصورت بکس ہیں، اتنی ان میں پکچرز ہیں. تو اس طرح سے بچے کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے. کیونکہ اگر ہم بچوں کو، یعنی بچے جو ہے نا، اگر ہم ان کے دوست نہیں نا بنیں گے، اگر ہم اس سے پیار سے نہیں رہیں گے، قانون، اصول، ڈسپلن، لا کی امپلیمنٹیشن، یعنی ہمارا رویہ ایسا ہوگا کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قانون سارے وہ فالو کریں. جب تک لاجک کے ساتھ کلیئر نہیں نہ کریں گے، اسٹرکٹنیس سے وہ کبھی نہیں سیکھیں گے. سختی سے بظاہر وہ ہمیں ڈسپلن لگیں گے. بعض مائیں کہتی ہیں اتنا اچھا بچہ تھا میرا، تو سر نہیں اٹھاتا تھا، آنکھ اٹھا کے کبھی اس نے بات نہیں. جی ماں جی بابا کرتا تھا. جو ہی شادی ہوئی ہے وہ لڑکی میرا بچہ لے کے بھاگ گئی. بچہ کیسے لے کے بھاگ گئی؟ کیونکہ وہ آپ کا ریلیشن شپ وہ تھا ہی نہیں، وہ بروکن تھا. وہ آپ سے ڈر رہا تھا. جو ہی وہ خود مختار ہوا، اس نے کہا ڈارلنگ بھاگو یہاں سے، اس ٹاکسک ماحول سے بھاگو. نہ کریں بچوں کو اس نہج پہ ہمیں نہیں پہنچانا کہ ایسا ہو جائے. بات تو یہ لمبی ہوگی، کل بھی انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ اسی وقت اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ کریم کچھ ہمیں بول اور عطا فرما دیں تاکہ ہمیں خیر ملے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 74، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اللہ کریم مجھے، میری اولادوں، میاں کو متقین کی امامت عطا فرمائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. یہ دعا آیت نمبر 74 سورۃ الفرقان کی ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ یہ دعا موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ. اور یا ہادی و یا رحیم کا ورد رکھیں، بچوں کی طرف سے صدقہ دیں، اور بچوں کو اپنے ساتھ دینی ایکٹیویٹیز میں رکھیں، ان کے ساتھ سوشل ریلیشن شپ جو ہے وہ بحال رکھیں، کمیونیکیشن کا ڈور بلاک نہ کریں، ان کی رائے کو اہمیت دیں، اور خود انشاءاللہ ماں باپ دونوں محبت سے رہیں تاکہ انہیں لگے کہ ہم محبت کی چپر چھاؤں میں رہ رہے ہیں. کل بھی کوشش کریں گے کہ